سیاسی ڈائری کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت سیاسی ڈائری کے اوراق سانحہ اوجڑی کیمپ راولپنڈی سے لیے گئے ہیں۔ اوجڑی کیمپ راولپنڈی میں بری روڈ سے متصل فوجی اسلحہ کا ایک ڈپو ہے۔ 10 اپریل 1988 کو اس کیمپ نے آتش و آہن کا ایک ایسا خوفناک لابا اگلا جس کی زد میں آ کر بے شمار بے گناہ لوگ موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اوجڑی کیمپ میں آتش زدگی کا یہ ایک خوفناک اور کربناک واقعہ ہے جس کے پس منظر میں ایک داستان رقم ہے۔ ان دنوں ملک پر فوجی ڈکٹیٹر جنرل محمد ضیاء الحق صدر مملکت کے عہدہ پر براجمان تھے اور وزیر اعظم محمد خان جونیجو تھے۔ جس وقت اوجڑی کیمپ کا واقعہ رونما ہوا، جنرل ضیاء الحق سرکاری دورہ پر کویت میں تھے جبکہ محمد خان جونیجو کراچی میں مصروف تھے۔ بے شمار قیمتی انسانی جانوں کے اتلاف کے ساتھ ساتھ یہ حادثہ اسلحہ کے ایک بڑے ڈپو کی تباہی کے حوالے سے قومی المیہ بھی تھا۔ اس لحاظ سے یہ ایک نہایت حساس اور قومی سلامتی کا معاملہ تھا۔ اس وقت پوری قوم کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ اوجڑی کیمپ کی تباہی کیوں کر ہوئی۔ وزیر اعظم محمد خان جونیجو بھاگم بھاگ کراچی سے راولپنڈی پہنچے اور اعلان کیا کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں گے اور اس حادثہ کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے جنرل عمران اللہ کی قیادت میں ایک انکوائری کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی کے ایک رکن سابق گورنر سرحد اور ڈپٹی وزیر اعظم محمد اسلم خان خٹک تھے جو جنرل ضیاء الحق کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ وزیر اعظم جونیجو اس بات پر قائل تھے کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں، مگر جب تحقیقات کا آغاز ہوا تو اسلم خٹک تحقیقاتی کمیٹی میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتے کہ حادثہ اتفاقی تھا، اس میں کسی کی بدنیتی یا کوئی سازش کار فرما نہ تھی۔ تحقیقات کا سلسلہ جوں آگے بڑھتا گیا تو چونکا دینے والے حقائق سامنے آنے لگے۔ آخرکار تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ حقائق کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ اوجڑی کیمپ کا حادثہ ایک سوچی سمجھی سازش تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ ان دنوں جونیجو غیر ممالک کے دورے پر گئے ہوئے تھے جس کے آخری مرحلے میں وہ فلپائن گئے۔ جب وہ منیلا میں تھے تو انہوں نے انکوائری کے نتیجہ میں سامنے آنے والے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے ڈرافٹ تیار کرا لیا۔ وزیر اعظم محمد خان جونیجو پاکستان واپس پہنچتے ہی ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس میں انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کرتے ہوئے چند ذمہ دار فوجی جرنیلوں کو برطرف کر کے ان کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کرنے والے تھے، مگر بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ جونیجو کے سندھی اے ڈی سی کیپٹن عیسانی نے وزیر اعظم کی واپسی سے ایک دن پہلے اسلام آباد پہنچ کر جنرل ضیاء الحق کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نہایت زیرک اور شاطر انسان تھے۔ وہ معاملے کی نزاکت فوری سمجھ گئے۔ اس سے قبل کہ جونیجو اپنے ہتھیار چلاتے، جنرل ضیاء الحق نے ان کے ہتھیاروں کو نکارہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جنرل ضیاء الحق کو ایک عجیب پریشانی تھی کیونکہ جونیجو کی واپسی میں وقت کم رہ گیا تھا اور انہیں جونیجو کے ہتھیار تباہ کرنے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر ماہر قانون دان ایس ایم ظفر کو اپنے پاس طلب کیا جن سے انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کرایا اور پھر 29 مئی 1988 کو انہوں نے نہایت اجرت میں ہاتھ سے لکھی ہوئی عبارت کو پڑھتے ہوئے اسمبلیوں کو توڑ کر وزیر اعظم محمد خان جونیجو اور ان کی کابینہ کو برطرف کر دیا۔ برطرفی کا ڈرافٹ ایس ایم ظفر کا تیار کردہ تھا۔ اگرچہ 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے جونیجو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، مگر اپنی کرسی اقتدار کے پائے بھی ہلا ڈالے اور بالآخر وہ ایک سازش کے نتیجہ میں 17 اگست 1988 کو اقتدار سمیت موت کی وادی میں چلے گئے۔ محمد خان جونیجو کی بساط حکومت لپیٹنے کے بعد اوجڑی کیمپ کی انکوائری رپورٹ بھی دبا دی گئی۔ وہ جرنیل جو اس میں ملوث پائے گئے تھے اس اقدام سے مسرور ہو گئے
اس عمل کے بعد کوئی شک نہ رہا کہ اوجڑی کیمپ باقاعدہ ایک سازشی منصوبہ کے تحت تباہی سے ہمکنار ہوا تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا اور منصوبہ سازوں کے کیا مقاصد تھے؟ اس سلسلے میں کئی ناگفتنی اسرار جواب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ افغانستان میں روسی فوجوں سے برسر پیکار افغان مجاہدین کو امریکہ کی جانب سے مہیا کیے جانے والا اسلحہ اوجڑی کیمپ ڈپو میں رکھا جاتا تھا، جس کو رات کی تاریکی میں افغان مجاہدین تک پہنچایا جاتا تھا۔ افغانستان میں قائم روس کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی جنگی کارروائیوں کے پیش نظر مجاہدین کو زیادہ طاقتور بنانے کے لیے امریکہ کی جانب سے انہیں اسٹنگر میزائل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ میزائل فوری طور پر پاکستان پہنچا دیے گئے، جہاں انہیں اوجڑی کیمپ میں اسٹور کیا گیا۔ اسٹنگر میزائلوں کی مدد سے افغان مجاہدین روسی افواج کے خلاف میدان پہ میدان مارنے لگے۔ قابل انتظامیہ کی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خلیج فارس میں ایران کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھانے کے عمل سے ایران اور امریکہ کے مابین کشیدگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک صبح امریکی فضائیہ کے ایک جیٹ طیارے پر ایرانی بحریہ کی جانب سے ایک میزائل داغا گیا۔ امریکہ کے جدید ترین اور حساس ریڈار نے نشاندہی کی کہ فائر کیے جانے والا میزائل در حقیقت اسٹنگر میزائل تھا۔ اس انکشاف پر امریکی وزارت خارجہ اور پینٹاگون میں کھلبلی مچ گئی۔ امریکی اسٹنگر میزائل کا ایرانیوں کے ہاتھ تک پہنچنا امریکیوں میں افراتفری پیدا کرنے والی بات تھی۔ انہوں نے فوراً اس کا کھوج لگانا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ یہ میزائل پاکستان سے ایران پہنچے۔ امریکی محکمہ دفاع نے ہاٹ لائن پر اس سلسلے میں پاکستانی حکام سے باز پرس کی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے افغان مجاہدین کے علاوہ کسی ملک کو یہ اسٹنگر میزائل فراہم نہیں کیے اور اس کا تمام حساب کتاب ان کے پاس موجود ہے، جس کی پڑتال کی جا سکتی ہے۔ مگر امریکی اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے اوجڑی کیمپ میں واقع اسلحہ ڈپو کے معائنہ کے لیے ایک سہ رکنی ٹیم فوراً پاکستان روانہ کر دی۔ یہ امریکی ٹیم جس روز کراچی پہنچی، اس سے اگلے روز صبح اوجڑی کیمپ نے اپنے اندر موجود گولہ بارود باہر اگل دیا۔ سازش کرنے والے بے فکر ہو گئے کہ اب ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکے گا، مگر امریکیوں نے بھی اپنا کام ہر حال میں مکمل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی تحقیقات جاری رکھی، پھر اچانک انہوں نے تحقیقات کا عمل مؤخر کر دیا۔ ان دنوں ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز پاکستانی شخصیت نے دعویٰ کیا کہ اگر اوجڑی کیمپ کی تباہی کے ذمہ داران کے نام بتا دیے جائیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر تہلکہ مچ جائے گا۔ لیکن سانحہ اوجڑی کیمپ کی تحقیقاتی رپورٹ جنیجو حکومت کی برطرفی کے بعد پرانی فائلوں کے انبار تلے دبا دی گئی۔ تاہم جنرل ضیاء الحق کو اپنی موت کی صورت میں اس سانحہ کی قیمت چکانا پڑی۔